negotiated settlement versus reality on the ground, اور کسی کی بھی طاقت کی پوزیشن آن دا گراؤنڈ میں سے کون سی چیز جیت رہی ہے. میرے نظر میں پوری دنیا کی اور شاید پاکستان کی بھی نظر بہت کم ہے نیگوسیٹڈ کہ دوحہ میں کیا ہوگا. اس کے لیے نوبڈی از ویٹنگ ود اے بیٹڈ بریتھ کہ جی وہاں سے کیا نکلے گا. کیونکہ آئی تھنک پچھلے کئی ہفتوں میں جو ہم نے دیکھا ہے جیسے ہی یو ایس نے اپنا ڈپارچر اناؤنس کیا اور ڈپارچر کرنا شروع کر دیا, اس کے بعد انلیش ہوا ایک گراؤنڈ پہ اٹیک آن افغان سول وار انلیش ہوئی, اور آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ کلیپس آف دا اسٹیٹ آف افغانستان جو کہ 20 سال سے بنائی گئی, جس میں این ایس ایف کے اوپر فنڈنگ کی گئی, این ڈی ایس کے اوپر کی گئی ایٹسیٹرا, وہ ایک پورا آئی تھنک پوری دنیا نے وٹنس کیا آلموسٹ کمپلیٹ کلیپس. ٹھیک ہے, اور اب اس کے لیے اس کے اوپر کس کے اوپر آپ نے دینا ہے کہ کون ہے رسپانسبل, کون ہے ذمہ دار اس کمپلیٹ کلیپس پہ. obviously امریکنس تو نہیں کہیں گے کہ جی ہم اس کے ذمہ دار ہیں. افغان ایلیٹ جو کہ رسپانسبل ہے اتنی بری طریقے سے ایک اسٹیٹ کو بڑھانے کی, جبکہ فنڈنگ کی کوئی کمی نہیں تھی, نہ امریکنس کے پاس فنڈنگ کی کمی تھی نہ افغان کے پاس کمی تھی, وہ بھی obviously نہیں کریں گے. تو دنیا کا اور جو آنسر ہے وائی ہیز دس بین سچ اے ڈیزاسٹر, آنسر ملتا ہے سمپل, پاکستان. دا ریزن از پاکستان. اور طالبان کیوں اتنی جلدی وہاں پہ پوری طرح اثر انداز ہو گئے, دا ریزن از پاکستان. اب جو سمجھ میں بات نہیں آتی اور جس کی وجہ سے آئی تھنک خوف ہراساں جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں پاکستان میں نظر آ رہا ہے, وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ نیریٹو ہم نے کس طرح, بجائے ہم سوال پوچھیں دنیا سے کہ جی آپ نے یہ ہسٹری ڈپارچر ان اناؤنسڈ ڈپارچر کی وجہ سے ہمارے لیے کیا سیکورٹی تھریٹس اور کیا سیکورٹی رسک آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. آپ ہم جواب دہ بن گئے ہیں پوری دنیا کو اور آلموسٹ اپنا منہ چھپاتے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا. سو آئی تھنک ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ اور کمپلیکس سچویشن پاکستان کے لیے آ گیا, اور سب سے زیادہ مرتضیٰ صاحب آئی تھنک میں بھی, آپ بھی, ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ بھی, ہمارا فارن آفس بھی, ہماری پولیٹیکل لوگ بھی, آئی تھنک اس وقت جو پاکستان میں ایک لیجٹمیٹ کنسرن ہے اور میں کہوں گی ڈر ہے اور خوف ہے جو کہ جائز ہے, لیجٹمیٹ ہے اور ریئلسٹک ہے, وہ یہ ہے کہ جب ٹی ٹی اے اس طرح فورسفلی بندوق کی زور پہ, ایکسٹریمزم کی زور پہ, وہی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی جس کو ہم انفارچونیٹلی ہمارے فارن منسٹر تک دنیا کو ایکسپلین کریں, دیٹ از دا پرابلم. کیوں پاکستان کے اوپر سارا نزلہ کر رہا ہے؟ بیکاز آپ اسپوکس پرسن بن کے رہ گئے ہیں ریپیٹڈلی. آپ نے دیکھا کہ کبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو بڑے ڈیپ لوگ ہیں, کبھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں اب تو وہ بدل گئے ہیں, اب تو وہ چینج ہو گئے ہیں. بھائی آر یو سیلنگ دیم ٹو دا ورلڈ اور آر یو گوئنگ ٹو ٹیل دا ورلڈ کہ واٹ ہیو یو انلیشڈ آن اس؟ سو یہ سارا یہ لیجٹمیٹ کنسرن ہے, اور سارا کوئی ریشنل لاجیکل مائنڈ جو ہوگا اس کا یہ ایک لیجٹمیٹ کنسرن ہے کہ اس وقت جو ٹی ٹی اے افغانستان میں کابل کے قریب جاتی جا رہی ہے اور محل سے 5 سے زیادہ کیپٹلز لے چکی ہے, پروونشل کیپٹلز لے چکی ہے, تو ٹی ٹی پی کے اوپر اس کے اوپر کیا اثر پڑ رہا ہے. اور جو ہمیں سے لوگ ابھی بھی ہیں ڈیلیوژنل, اور اس میں I will absolutely say the establishment is no more delusional on this, but I know کافی لوگ اس پہ ابھی بھی ڈیلیوژنل ہیں کہ ٹی ٹی اور ٹی ٹی پی کا تو کوئی لنک ہی نہیں ہے. آپ وہ لنک ہسٹری نے بار بار اسٹیبلش کیا ہے. پاکستان میں وائلنس کی ایسکلیشن ہو رہی ہے. دیز آر سیریس کنسرنس, اینڈ اس کے اوپر خوف ہونا اور اس کے اوپر to take this very seriously is perhaps the right approach. لیکن کیا ہمارا ریئیکشن کیا ہے؟ I have a serious problem with us being the spokespersons for the Taliban at any level. طالبان, ہم ٹی ٹی اے کے بارے میں یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ وہ افغان ہیں, ان کے لیے پاکستانی فارن منسٹر پلیز اسپوکس پرسن نہ بنے, کیونکہ پھر جو دنیا ہمیشہ کہتی رہی ہے, دہائیوں سے کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان ان کو سپورٹ دیتا ہے ایٹسیٹرا, آپ بیسکلی وہ ساری چیزوں کو سچ ثابت کریں, جو کہ مجھے پتا ہے کہ اس میں وہ ڈگری آف سچ نہیں ہے جو دنیا مانتی ہے. سو اس وقت we should be the one shouting at the top of our lungs, what have you done to us, what have you unleashed on us, کس قسم کی سیکورٹی تھریٹس آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں. بٹ ہم اپنا منہ چھپاتے ہوئے جا رہے ہیں, اور ہماری ڈپلومیسی میں کیا رہ گیا ہے؟ ہماری ڈپلومیسی میں یہ رہ گیا ہے کہ ہمارے این ایس اے کہہ رہے ہیں کہ جی کال نہیں آئی, اور کال نہیں آئے گی تو ہمارے پاس بھی آپشنز ہیں, ٹھیک ہے. اور ہمارے فارن منسٹر کہہ رہے ہیں ہم تو بہت امپورٹنٹ ہے دنیا, ہم تو بہت امپورٹنٹ ہے,
آپ ہماری امپورٹنس کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں. Is this how you conduct your foreign policy? I think it is, the only word I can use is almost shameful and very, very childish. And ایک نیوکلیئر اسٹیٹ کو یہ بالکل بالکل سوٹ نہیں کرتا کہ اس کی ڈپلومسی اتنے میں اس کو کہوں گی بے ڈھنگے طریقے سے اور اتنے immature طریقے سے اور اتنے وہ wanting attention اور giving attention and just sending all the wrong signals. I mean, every signal that we send seems to be hitting the wrong nerves. جی تو بہت زبردست ہے نا آپ نے پروگنوسس جو تجزیہ ہے سارے ہی امور کے اوپر آپ نے بڑا کیا جو ہے عمدہ بات کی. آپ نے تو ہمارے فورن منسٹر کا ذکر کیا, ہمارے وزیر داخلہ شیخ راشد صاحب وہ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں جی وہ بدل چکے ہیں, بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں, بڑے ذہین لوگ ہیں. ہمارے جو دیگر لوگ ہیں بڑے اعلیٰ عہدوں پہ, وزیر اعظم عمران خان تو اب انہوں نے کہیں جا کے اپنی لائن بدلی ہے, وہ تو سالہ سال سے ان کو حریت پسند اور جو ہے اینٹی امپیریل فائٹرز کہتے رہے, ان کے بیانات ایسا سب کچھ ریکارڈ پہ. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ نے بھی سولنگی صاحب نے آپ سے پوچھا یہ فضا کا, آپ نے اس کے اوپر پورا ایک اپنا ڈائگنوسس دیا کیونکہ آپ سسٹم کو بڑی اچھی طرح جانتی ہیں. آپ دفتر خارجہ ہو, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہو, پارلیمنٹ ہو, وزیر اعظم ہو, سارے جو ڈفرینٹ پالیسی کوارٹرز ہوتے ہیں آپ ان کو جانتی ہیں. ابھی اس وقت مسئلہ کہاں آ رہا ہے, کیا وجہ ہے؟ دیکھیے آئی نو چیلنج بہت بڑا ہے, لیکن دنیا کا کوئی چیلنج ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو کہ آپ فیس نہ کر سکیں, ہینڈل نہ کر سکیں. ابھی کہاں چیلنج آ رہا ہے؟ آپ کیا سمجھ رہی ہیں کہ کیا واقعی وزیر اعظم اور ان کی کابینہ اور دفتر خارجہ جو ہیں وہ ہیں اس پوزیشن میں کہ اس کو ڈرائیو کر رہے ہیں, یا مختلف کوارٹرز اس کو مختلف طریقے سے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ مجھے اس چیز کو, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کو اگر ہم دیکھیں تو شاید کوئی آگے کی راہ سولوشن کی طرف ہم جائیں. جی آئی تھنک رضا یہ نہیں ہے کہ کون سے کوارٹر میں یا کون سے آفس میں پرابلم ہے. یہ پرابلم ہے کہ آپ کا فرسٹ آف آل آپ میں کتنی کلیئرٹی ہے کہ ویئر ڈز پاکستان اسٹینڈ اینڈ واٹ ڈز پاکستان وانٹ. پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان دنیا سے پاکستان کی آس کیا ہے, پاکستان اپنے لیے کیا کرنا چاہتا ہے اور پاکستان دنیا سے اپنے لیے کیا کروانا چاہتا ہے. اس میں کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے. پاکستان کھڑا ہے ایکسٹریمزم کے خلاف, پاکستان کھڑا ہے میں I'm saying کہ اگر فار انسٹنس پاکستان پیپلز پارٹی اگر آفس میں ہوتی یا جب آفس میں تھی ہم کیا کہتے, پاکستان کھڑا ہے پاکستان کو ایز اے پلر آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان دا ریجن بنانے کے لیے اور اس کے لیے بائیلیٹرل ریلیشنز ملٹی لیٹرل ریلیشنز کو فروغ دینے کے لیے. پاکستان کھڑا ہے ہر قسم کا ایکسٹریمزم اور ٹیررزم اس پورے خطے سے ہٹانے کے لیے, اور اس میں جو بھی پلے رول کرے اس کے خلاف ایک الفاظ کی ایٹ لیسٹ جنگ لڑنے کے لیے, رائٹ. اور پاکستان کھڑا ہے اپنے ملک کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اپنے سٹیزنس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کام کرنے کے لیے. دس از ہاؤ میں موٹا موٹا ڈیفائن کروں گی. اور یہ کلیئرٹی کے ساتھ اس لیے آپ ہر ان عناصر کے اگینسٹ کرے ہیں جو وائلنس کو استعمال کرتے ہیں ایز اے ٹول ٹو اٹین سرٹن آبجیکٹیوز, جس میں میری نظر میں ٹی ٹی اے از literally top of the list, right? Because انہوں نے negotiations ہوئی نہیں ہوئی جس طرح کی بھی ہوئی, کئی negotiations میں مجھے یہ معلوم ہے کہ پاکستان was not even part of it. امریکہ اور ٹی ٹی اے علیحدہ negotiations انہوں نے جو بھی ان کی negotiated settlement تھی. اور I think افغانستان کے کئی لوگوں کو شاید یہ امریکہ سے سوال پوچھنا چاہیے, جی آپ نے اپنے سولجرز کے لیے تو ان سے لے لیا کہ ان کو نہیں ماریں گے, لیکن افغانیوں کے سر تو قلم ہوتے رہے, بچوں کو بھی مارتے رہے, آپ کے ایکیڈیمکس کو بھی مارتے رہے, اسٹوڈنٹس کو بھی مارتے رہے, تو کیا یہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ دیز آر آل ویری لیجٹمیٹ کوسچنز, رائٹ. لیکن پاکستان میں وہ جو کلیئرٹی کی میں بات کر رہی ہوں نا رضا, وہ بالکل اس لیے نہیں نظر آتی کیونکہ ہم ایک ہی دم میں اٹینشن مانگ رہے ہوتے ہیں. It seems like our ask of the world is, please call our PM. He's a very important person. He's really waiting for your call. Please ask. This cannot be your ask of the world, right? کال آئے نہ آئے اس سے آپ کہیں کہ جی پاکستان یہ چاہتا ہے امریکہ اس جگہ میں کہاں سے اس خطے سے جب ڈپارچر کر رہا ہے وہ ایک رسپانسبل ایگزٹ ہونا چاہیے. میں جن بھی sort of the conferences etc or the people I engage with, میں ان کو ہمیشہ کہتی ہوں it's a delayed departure but it's a hurried departure. ٹھیک ہے, ڈپارچر آج سے 10 سال پہلے بھی ہو سکتا تھا, لیکن جو طرز عمل آپ نے استعمال کیا, جس طریقے سے آپ نے پلگ آؤٹ کر کے سارا سسٹم کو کلیپس ہوتا ہے, وہ جو سرکمسٹانسز ایگزسٹ کرتے ہیں کہ وی ڈونٹ کیئر وی آر آؤٹ, رائٹ.
وہ طریقہ غلط تھا, اور جو آپ نے اس سے پہلے نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ کی افغان طالبان کے ساتھ, اس میں ان کو ایک سیز فائر کے اوپر نہ لے کر آنا, ان سے کچھ وائلنس ڈی ایسکیلیشن کے اوپر نہ لینا, یہ آپ کی ایک خامی ہے. اس پہ آپ ہمیں کیسے بلیم کر رہے ہیں؟ آپ نے تو ہمیں کہا آپ ہمارے لیے راستہ نکالیں, ہم نے آپ کے لیے راستہ نکالا. پھر ہم ایک ہی وقت میں آپ کو انکریج کریں, ان کو انکریج کریں کہ وہ ڈائلاگ کریں, اور اسی وقت ہم ان کو مار تو نہیں سکتے. دیز آر ناٹ پاسبل ایٹ دا سیم ٹائم, سو دیٹس ناٹ لاجیکل ٹو ایکسپیکٹ. سو پاکستان کے اوپر اس وقت سارا نظرہ بالکل ناجائز ہے. لیکن ہم خود جب یہ کہیں, آپ نے خود پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ کے منسٹر آف انٹیریئر کبھی یہ الفاظ استعمال کریں, کبھی آپ کے فارن منسٹر استعمال کریں, کبھی آپ کا کوئی اور کہ جی, اور آپ دیکھیں تو صحیح, جن کو ہم سیکورٹی اینالسٹ کہتے ہیں, وہ ہماری ٹی وی اسکرینس پہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں. مطلب اٹس آلموسٹ لائک یو آر ایبسولوٹلی illiterate in history and on the کہ پاکستان کو کس چیز سے دھچکا لگا یا کس چیز سے نقصان ہوا جو ہم نے دہائیاں برداشت کیا, اور پاکستان کیا آبجیکٹو پاکستان کا وہی ہے کہ جو 2008 میں اور اس سے پہلے جو پورا 2000 ارلی 2000 میں پاکستان میں ہر جگہ ہر آپ کے شہر میں ایک بم پھٹ رہا ہوتا تھا, آپ پھر کیا اس طرف جا نہیں رہے. سو بٹ کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا نیریٹو کیوں نہیں دنیا تک پہنچ رہا؟ بیکاز وہ انٹرنل کلیئرٹی ہمارے میں ہے نہیں. اور allow me to just end by saying that اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ there is a lot of chest beating in how we want to conduct all policy, right? اب اگر آپ چاہیں کہ آپ ایز فارن منسٹر یا کوئی اور عہدے میں آپ 24/7 نیوز سائیکل کا حصہ رہیں اور آپ ہر وقت آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ آ رہی ہو, تو یقیناً وہ کئی اسٹیٹمنٹ غلط نکلیں گی, رائٹ؟ اور آپ وہ جو ایک چیسٹ بیٹنگ کا ماحول ہے جو آپ کو پارلیمنٹ کے اندر نظر آتا ہے, وہ آپ کو پالیسی ڈائریکشن میں دیے کہ وہ جی این ڈی ایس کے چیف نے ہمارے بارے میں یہ کہہ دیا, ہم اس اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. بھائی اگنور اے پرسن لائک دیٹ, موو آن, رائٹ؟ آپ کیا آپ یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیوں میں پاکستان کے فورن پالیسی ڈیفائن کریں گے, یا آپ پاکستان کے لیے بڑی لڑائی میں نہیں کری, بٹ پاکستان کی جو بڑی ڈیمانڈس ہیں آف اٹس نیبرز, آف دا سپر پاور, کیا آپ ان میں اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے؟ بالکل, بہت صحیح کہا ہنا آپ نے. جی سولنگی صاحب. بہت بہت شکریہ محترمہ کھر صاحبہ.